کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے نیند قربان کرنا. میں یا اللہ تھوڑی نیند اور، بس 5 منٹ. تو جب فجر کے میں آتا ہوں نا، نمازیوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. اے اللہ، یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں جنہوں نے تیری دعوت پر لبیک کہا اور وضو کر کے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. دنیا کی نظر میں ان کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ان کی بہت. چل بھائی اٹھ، فجر میں اللہ کی طرف سے خاص رحمت اترتی ہے. یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. زیادہ تر غریب لوگ ہی آ رہے ہوتے ہیں فجر میں. مالدار آدمی تو فلم دیکھ کے سوتا ہے رات کو، اس کے بعد ٹائم ہی رات کو ملتا ہے بزنس سے. زیادہ تر فجر میں کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے. کل جو امتحان تھا نا، تو نے فجر کے بعد پڑھائی کی اور 10 میں سے 10 آئے. یہ اللہ کی برکت ہے بھائی. صحیح کہا. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کہتا ہوں فجر میں نے خود پڑھائی، صحت مند ہوں. اور جب مجھے کوئی کہے تو میں کہوں کہ آج میں نے فجر نہیں پڑھائی، مجھے بہت دکھ اور درد ہے. کل فجر پڑھانے سارا دن نمازیں پھر پڑھاتا ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن خدا کی قسم جو نقصان فجر میں ہوا ہے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے. افسوس، صد افسوس ان مسلمانوں پر جو نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں. نماز فجر کو لحد میں دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے آئی تھی. ایک حسین اور جمیل جوان ہے جس جیسے حسین و جمیل کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ایک اور اس جیسے آیا لیکن بہت تکڑا. اس کو ایسا کیا، پیروں کی طرف جاؤ. یہ بعد میں آنے والے نے کہا کہ منکر نکیر آ رہے ہیں، آپ آرام سے لیٹے رہے. ہم ہے نا، اتنے میں منکر نکیر آئے، انہوں نے سلام علیکم. ان دونوں میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. کہ دے دو کاغذ. 5 سوالات کرسک کرسک کرسک. ان کو کہا چلو. دادا ابو، کبھی کبھی میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا اللہ میری دعا سنتے نہیں؟ نہیں بیٹا، اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن جواب ہمیشہ ویسے نہیں ملتا. تو پھر اللہ دعا کا کیا کرتا ہے دادا ابو؟ بیٹا، اللہ دعا ضائع نہیں کرتا. یا تو مانگی ہوئی چیز ملتی ہے یا مصیبت دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، دعا بیکار نہیں جاتی؟ بالکل بیٹا. بیٹا، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اس لیے دعا کرتے رہنا، مایوس کبھی مت ہونا. انشاءاللہ دادا ابو. اللہ پر بھروسہ رکھو. اور بیٹا، اگر اللہ تمہاری مانگی ہوئی چیز نہ دے، تمہارے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ رکھا ہے. انشاءاللہ دادا ابو، آج کے مایوس نہیں ہوں گا. اللہ پر بھر بھی ناکام نہیں ہوتا. دادا ابو، کل آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن کیا دعا قبول ہونے کے بھی کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں؟ ہاں بیٹا، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت اور زیادہ قریب ہوتی ہے. پہلا، تہجد کا وقت. دوسرا، اذان اور اقامہ کے درمیان گھڑی، جب اللہ سے دعا کی قبولیت کی امید اور زیادہ ہوتی ہے. اور تیسرا، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی، جب اللہ سے دعا کی قبولیت کی اور زیادہ ہوتی ہے. بیٹا، اللہ سے صرف مشکل میں نہیں، ہر دن دعا کیا کرو، اور ان مبارک اوقات کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا. انشاءاللہ دادا ابو، آج سے میں ان اوقات میں ضرور دعا کروں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا اللہ، ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. میرے دادا ابو نے بتایا ہے کہ تہجد دعا قبول ہونے کے بہترین اوقات میں سے ایک ہے. آپ بھی تہجد میں ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے لیے دل سے دعا کیجیے. اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہ پیغام شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی تہجد میں فلسطین کے لیے دعا کریں. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. آمین.